السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کرے اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کرے۔ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين۔ میرے عزیز بزرگو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج کے دن کو یہاں اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اس محلے والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چھوٹے سے گاؤں میں یا محلے میں اللہ کا گھر نہ ہو تو اس گاؤں پر یا اس محلے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس محلے میں اللہ کا گھر بن چکا ہے تو یہ پورا محلہ شیطان کے تسلط سے اور شیطان کے دباؤ سے بچ گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلے جگہ سے لے کر مسجد پوری ہونے تک جو لوگ بھی جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا دعاؤں کے ذریعے سے اس میں حصہ لیے ہیں، ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق تھی۔ تاریخ کے کتابوں میں عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ کسی علاقے کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حکومت کے پیسوں سے شاندار مسجد بنائی۔ ایک تو بادشاہ مسجد بنا رہا ہے اور حکومت کے پیسوں سے بنا رہا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ مسجد کیسی عالیشان ہوگی۔ مگر
مسجد جب مکمل ہو گئی اور اس کی افتتاح اوپننگ ہو گئی، جیسے آج آپ لوگ کر رہے ہیں، دوسرے دن صبح میں بادشاہ مسجد کے پاس ٹہر کر پوری مسجد کو شہید کرا رہا ہے۔ شوق سے مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے سہولیات کے ساتھ مال خرچ کر کے اس نے مسجد بنائی اور سارے علاقے کے لوگوں کو بلا کر دعوت کھلائی، مگر دوسرے دن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسجد کو شہید کر رہا ہے۔ لوگ غصہ ہوئے، اور واقعی غصہ ہونے کی بات ہے، کیونکہ وہ تو مسجد کو شہید کر رہا تھا۔ ہمت کر کے لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا کہ بڑے شوق سے تم یہاں مسجد بنائے مگر خود ہی اس کو شہید کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل جب اس کی افتتاح ہو گئی، میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر گیا اور سو گیا تو مجھے ایک خواب دکھا۔ خواب یہ تھا کہ مجھے بہت حسین اور خوبصورت مکان جنت میں دکھا ہے، اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں نے مسجد بنایا ہے، اور مسجد بنانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پوری مسجد کو نہیں بنایا بلکہ چمگاڈر۔ چمگاڈر کا مطلب گبلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام عبدالعزیز۔ چمگاڈر کا مطلب ہے جس کو تیلگو میں گبلم کہتے ہیں۔ اگر اتنا بھی کوئی مسجد کے بنانے میں اپنے جان مال یا دعاؤں کے ذریعے سے حصہ لے تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دے۔ اللہ کا خزانہ تو لامتناہی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے بنانے میں یہ جو ہتھیلی کا بیچ کا حصہ ہے اتنا بھی اگر وہ حصہ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا کر دیتے۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات۔ بادشاہ کہنے لگے کہ میں جنت کے اندر بہت خوبصورت مکان جب دیکھا تو میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی، کیونکہ میں نے مسجد بنائی ہے اس لیے شاید اللہ نے یہ محل میرے لیے بنایا ہے۔ اور میں اس محل کے اندر داخل ہونے لگا تو مجھے دربان نے روک دیا، کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ تمہارا مکان نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر یہ مکان کس کا ہے؟ دربان نے کہا کہ جس مسجد کی تم تعمیر کرا رہے تھے معمار بیلدار کام کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ تاپی گر کر نیچے گر گئی تھی۔ کوئی راستہ چلنے والا راستے میں جا رہا تھا، اس معمار اور بیلدار نے اس کو بلایا اور پھر صرف اس تاپی کو اس کے ہاتھ سے لیا۔ اس پر اللہ نے جنت کے اندر اس کے لیے محل بنا دیا۔ تو مسجد کی تعمیر تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اس لیے جو لوگ زمین خریدنے میں پیسے لگائے ہیں یا پھر تعمیرات کے اندر پیسے لگائے ہیں یا ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے محنت کی ہوئی یا یہاں مسجد قائم ہونے کے لیے تہجد میں یا اپنی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں دعا کیا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے مبارکباد ہے۔
مسجد تو بن گئی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مگر من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شاعر کہتا ہے مال ہے، دولت ہے، لوگوں کے اندر مسجد بنانے کا شوق اور جذبہ ہے، سہولیات ہی، ایک رات کے اندر مسجد بن گئی، مگر محلے میں سال ہاں سال سے اسی مسجد کے راستے سے گزر رہا ہے، روزانہ اللہ کے گھر سے 5 وقت اپنے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، مگر سال ہاں سال گزرنے کے باوجود وہ نمازی نہیں بن سکا۔ یہ کتنی بدبخت ہونے کی علامت ہے، شقی ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے محلے والوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر فرد کو مسجد والا بنایا۔ ایک تو مسجد یہ ہے، محلے کی مسجد ہے، اور یہ محلے کی مسجد محلے کے مردوں کے لیے اور محلے کے بچوں کے لیے، اور ایک مسجد ہوتی ہے گھر کی مسجد۔ اللہ معاف کرے، ہم مکانات بناتے ہیں تو ہم ٹی وی رکھنے کے لیے جگہ متعین کرتے ہیں، ہم صوفہ رکھنے کے لیے جگہ متعین کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم جگہ متعین کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مکان بناتے ہوئے مسجد متعین کرتے ہیں۔ مکان کی مسجد کیا ہے؟ مکان کے کچھ حصے کو کمرے کی شکل دے دی جائے، جہاں عورتیں نماز پڑھے، وہاں عورتیں قرآن پڑھے، عورتیں وہاں بیٹھ کر 120 سے اللہ کا ذکر کرے، عورتیں وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، خواتین اس جگہ کے اندر اعتکاف کرے، اس مکان کے حصے کو مکان کی مسجد کہا جاتا ہے۔ آج آپ لوگ مسجد کی افتتاح کر رہے ہیں، مجھے بلائے ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر مسجد کی افتتاح میں یہ جو طریقہ ہے یہ محلے کی مسجد سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابیں اگر ہم پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اپنا مکان بنائے اور اس کے اندر مکان گھر کی مسجد بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت لے کر آئے، حضور آپ میرے گھر کی مسجد میں تشریف لائیے اور اس کی افتتاح کیجیے۔ تو مسجد کی افتتاح کا جو طریقہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے وہ محلے کے مسجد سے نہیں ہے، وہ گھر کی مسجد سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کی دعوت پر ان کے گھر پر گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کر کے بعد تشریف لائے۔ تو مسجد کی افتتاح میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ جس اللہ کے ولی یا کسی بزرگ کو بلا کر اس کے ذریعے سے 2 رکعت نماز پڑھائی جائے، بس مسجد کی افتتاح ہو۔ تو جو حضرات مکان بنائے وہ اس کا خاص خیال رکھے کہ ہمارے گھر میں جہاں بیڈ روم ہے، مہمان خانہ ہے، ٹی وی اور دوسری چیزوں کے لیے جگہیں متعین ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں اور ہمارے گھر کے بچے عبادت کے لیے ان کو گھر کی مسجد بھی بنے۔ جس گھر کے اندر گھر کی مسجد بن جائے، وقت وقت پر وہ گھر کی مسجد گھر کی خواتین کو یاد دہانی کرائے گی، اب فجر کا وقت ہے تجھے فجر پڑھنا ہے، ظہر کا وقت ہے تجھے ظہر پڑھنا ہے، عصر کا وقت ہے عصر پڑھنا ہے۔ وقت وقت پر وہ گھر کی مسجد گھر کی عورتوں کو نماز کی یاد دہانی کرائے۔ یہ فجر کا وقت ہے تجھے یاسین پڑھنی ہے، یہ مغرب کا وقت ہے تجھے سورہ واقعہ پڑھنا ہے، یہ عشاء کا وقت ہے تجھے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک تو یہ مسجد محلہ کی مسجد ہے، ایک تو مسجد
گھر کی مسجد ہے. اللہ کے نبی نے اس امت کے ایک ایک فرد کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ بڑے ہو، ان کو مسجد والا بنایا. اللہ کے گھر سے آواز آئے تو بالغ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچے اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. بعض لوگ نماز کو پڑھتے ہی مگر گھر کے اندر. اب تو لاک ڈاؤن میں لوگوں کو اور بھی بہانہ مل گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کی الگ الگ نماز پڑھنے کے مقابلے میں 4 آدمیوں کی الگ الگ نماز سے 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز افضل ہے. اس لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں آدمی دیر سے اٹھتا ہے یا نہانے دھونے میں اس کو تاخیر ہو جاتی ہے، مسجد پہنچنے میں جماعت ختم ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ تنہا نہ پڑھیے، آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پڑھیے، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. تو مسجد کی آواز سننے کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں آئے، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے مسجد کے اندر نماز ادا کرے. تو مسجد بنانا تو بہت آسان کام ہے، اصل کام تو مسجد کی آبادی ہے. اس لیے اب تو یہاں مسجد بن گئی ہے، آپ لوگ اس کو آباد کرنے کی فکر کریں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے اور مصلیوں کی طرف رخ کیا اور پھر ایک آہ بھری، پھر کہا اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے ظہر کی نماز تو ادا کر لی، مگر امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ظہر کی نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بلا عذر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام تو دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے وہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر اس کا دوزخ میں جانا ضروری. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے بلا عذر 2 نمازیں اکٹھا پڑھنے والا گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے بلا عذر نماز قضا کر دی اور بعد میں اس نماز کی قضا بھی کر لی، ادا بھی کر لیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کروڑ 80 پر 8 لاکھ برس اس کو دوزخ میں جلنا پڑے. میرے اور آپ کی کتنی نمازیں چھوڑ گئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو امت کا غم اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے. ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ رات کا موقع ہوتا تو آپ بستر سے اٹھ جاتے، کبھی کبھی تو کروٹیں بدلتے اور کبھی تو صحن میں آتے وہاں ٹہلنا شروع کرتے. آپ کی اہلیہ محترمہ آپ سے پوچھتی کہ حضرت کیا کوئی تکلیف ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں مگر آپ کو نیند نہیں لگ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہاں درد ہے، اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے بیگم درد یہاں ہے، یہاں درد ہے. وہ کہیں کا درد تھا؟ امت کا درد تھا. کبھی کبھی تو کہتے ہائے کسی کی رات کو سوتے کٹے اور کسی کی رات کو روتے کٹے، یہ میری کیسی رات ہے، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. اس لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ان کو نمازوں سے دور، دین سے دور، دنیا کے اندر پھنسے ہوئے بے شمار مسلمانوں کی یاد آ گئی اور ان کو ہونے والی سزا یاد آ گئی تو ان کی زبان سے چیخ نکل گئی، کہنے لگے ہائے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے آج ظہر کی نماز ضائع کر کے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا. اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں آج اس مسجد کی افتتاح ہو گئی ہے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں.
اس کے لیے مسجد کو آباد کرنے والے اعمال اور اس کے محنت کریں. ہمارے بزرگوں نے علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد کی رونق مکتب ہے. مسجد کی رونق مکتب ہے. مسجد تم چاہے جتنی عالیشان بناؤ مگر اس میں بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا انتظام نہ ہو تو پھر وہ مسجد ویران ہے. اس میں آنے والے 10-12 مصلی 10 سال کے بعد قبروں میں چلے جائیں گے. اب اس مسجد میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے بنگلہ والی مسجد جب شروع ہوئی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ، یہ تو علمی خاندان تھا، بزرگوں کا خاندان تھا، بڑے مالدار لوگ تھے. لوگ مبالغتاً تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس اور اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا جو خاندان تھا وہ اتنے زمیندار اور مالدار تھے، ان کے بچوں کے کھلونے سونے چاندی کے ہوتے تھے. بچے جو جن چیزوں سے کھیلتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. اب بولو ان کی زمینیں کتنی، ان کا مال کتنا، ان کی جائیدادیں کتنی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے تقوی اور طہارت پر ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی، بیمار ان کے پاس آتے وہ صرف پھول دیتے ان کی بیماری اچھی ہو جاتی. یو پی کا علاقہ وہ تو حکیموں کا علاقہ، پرانی بیماریاں جو حکیموں کی دواؤں سے ختم نہیں ہوتی تھی وہ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی ایک پھونک سے ٹھیک ہو جاتی تھی. پریشان حال لوگ حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے یہاں آیا کرتے اور وہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی. تاریخ میں لکھا ہے حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے ابا جان ہی ان کے دروازے پر لوگوں کی لائن لگتی تھی دعا کرانے کے لیے. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو فکر ہو گئی میں آخرکار انسان ہوں، اتنے لوگ میرے دروازے پر ہی، میرے دل کے اندر کبھی بھی برائی آ سکتی ہے، کبر پیدا ہو سکتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حضرت کاندھیلا میں تھے، وہاں سے نکل کر لدھیانہ چلے گئے اور لوگ اب کاندھیلا چھوڑ کر لدھیانہ جانا شروع کرے. حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں نا، ایک تو کاندھیلا کی، ایک لدھیانہ کی. یہاں بھی ایک نکاح تھا، وہاں بھی ایک نکاح تھا. وہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا رشتہ تھا. وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جب کاندھیلا میں نہیں تو لدھیانہ میں ہوں گے. پھر وہاں جانا شروع کیا، پھر وہاں کی جگہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ چھوڑ دی. پھر وہاں سے نکلے آپ کسی جنگل بیابان میں چلے گئے مگر لوگ وہاں بھی نہیں چھوڑے. اب تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے یہاں رہنا نہیں ہے. نکل کر حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نظام الدین کا رخ کیا. وہ تو دلی سے بہت دور علاقہ تھا، اب تو ترقی یافتہ ہے. بالکل کاٹیوں کے اندر جنگل بیابان میں چھوٹی سی مسجد ہے اور وہ تو ویران پڑی ہوئی ہے. وہاں پہنچے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی میرے ایمان کی حفاظت، میری آخرت سے بربادی سے حفاظت اس جگہ ہو سکتی ہے. ظہر کا وقت ہو رہا تھا، مسجد کے اندر صفائی کی اور اس مسجد کے اندر آزادی اور ایک پاؤں چلنے کا راستہ تھا. وہاں آ کر انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ شاید کوئی مسلمان آ جائے، میں اس کو مسجد کے اندر لے جاؤں اور جماعت سے نماز پڑھوں. ظہر کی اذان دے کر سڑک پر آئے، عصر کے وقت کے قریب تک انتظار کیا مگر وہاں تو پرندے پڑک کر دیکھنا مشکل تھا، کوئی نہیں آیا. گئے تنہا نماز پڑھی. پھر عصر کا وقت ہوا، آزادی، پھر سڑک پر آئے، مغرب سے پہلے نماز پڑھی، مغرب سے عشاء تک انتظار کیا، عشاء کی نماز کے لیے تہجد تک کا انتظار کیا. کئی دن گزر گئے.
دیکھا آپ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی تاریخ پڑھیے میواتیوں کی. اس زمانے میں میوات کے اندر پیٹ پڑا ہوا تھا, لوگ پریشان تھے, بارشیں بند تھی, زمینوں میں پیٹ نہیں تھی, گھروں میں فاقے شروع ہو گئے. کچھ لوگ دلی میں محنت مزدوری کرنے کے لیے ان کی ایک جماعت نکل کر آئی. حضرت مولانا اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ نے عصا دے کر سڑک پر آئے, دیکھا کہ بہت دور سے کچھ لوگ آنے کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے, آج تو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, آج میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں گا. وہ لوگ قریب آئے, دیکھا اور اس سے ملاقات کی, پوچھا کہ کہاں کے لوگ ہو؟ کہ ہم نے بات کی. کہاں جا رہے ہو؟ دلی جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پیٹ پڑا ہوا ہے, گھروں میں فاقے چل رہے ہیں, اس لیے محنت مزدوری کے لیے ہم دلی جا رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا محنت مزدوری تو کرنا ہے, میرے پاس مزدوری کرو گے؟ تم کو جتنی مزدوری دلی میں ملتی ہے میں اس سے دگنا دوں گا. تو محنت مزدوری کے لیے آئے, پھر راضی ہو گئے. بنگلہ والی مسجد میں لے کر گئے, ان کو غسل کرایا اور ان کو کپڑے پہنایا, اپنے ساتھ ٹہرا کر پہلی مرتبہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز. اب کام کیا تھا؟ اب ان کو بٹھا کر کلمہ درست کرا رہے. میواتیوں کی مستقل ایک تاریخ ہے, علی میاں صاحب کی کتاب پڑھیے. وہ صرف نام کے مسلمان تھے, ورنہ تو صبح سے شام تک کے ان کے سارے کام ہندوؤں کے طور طریقوں پر ہوتے تھے, بلکہ بعض میواتیوں کے نام تک ہندوؤں کے بن چکے تھے. اب یہ غسل ان کو نیا دکھ رہا ہے, نماز ان کو نہیں لگ رہی ہے, کلمہ ان کو نیا لگ رہا ہے. ان کو کلمہ سکھانا شروع کیا, قرآن پڑھانا شروع کیا. کچھ مہینے گزر گئے, ان کو گھر کی یاد آ گئی. حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت گھر یاد آ رہا ہے, اب تو ہماری مزدوری ہم کو دے دیجیے, ہم یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے کر پھر واپس آئیں گے. حضرت اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل ان کو کہنے لگا میاں اگر یہ جائیں گے تو شاید واپس نہیں آئیں. اس لیے کیا کیا, اس سے کہا کہ دیکھو بھائی بہت دن ہو گئے تم گھر سے آ کر, واقعی تم کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہوگی, میں آپ کی مزدوری آپ کو دیتا ہوں, آپ گھر جائیے, بیوی بچوں سے مل لیجیے, ان کو پیسوں کا انتظام کر دیجیے, مگر آپ میں سے جو جب میرے پاس واپس آئے گا اپنے پاس جتنے لوگوں کو لے کر آئے گا ان میں سے ہر ایک کو بھی مزدوری دوں گا, اور جو آدمی جتنوں کو لائے گا ان تمام کی مزدوری لانے والے کو بھی دوں گا. اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی تھی قرآن کو پھیلانے کے لیے, کیونکہ قرآن جب لوگوں کی زندگی میں آتا ہے تو ان کی زندگی کا نقشہ پلٹ لیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ابا جان خطاب ان سے کہنے لگے بیٹا تو اتنا غبی ہے کہ تجھے اونٹ تک چلانا نہیں آتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے جاتے تو کبھی 10 اونٹ لے کر گئے تو آتے آتے 9 لے کر آئے, ایک چھوڑ کر آئے. کبھی تو چارہ کھلا لیا, پانی پلائے بغیر لے کر آ جاتے تھے. یعنی اونٹوں کی نگرانی کرنا نہیں آتا تھا. اس لیے ان کے ابا جان نے ان سے کہا کہ بیٹا عمر تجھے تو اونٹ تک چلانا نہیں آتا, تو زندگی کیسے گزارے گا؟ مگر وہ کلمہ پڑھے, ان کی زندگی میں ایمان آیا, قرآن آیا, تو پھر زندگی ایسی پلٹی. علماء کرام نے لکھا ہے قرآن پاک کے اندر 25 سے 30 احکام ایسے ہی کہ وہ حضرت عمر کے رائے کے مطابق اترے. کچھ لوگ رسول اللہ کی مجلس میں آئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے حضور شراب پینے میں نقصان ہے کہ نفع ہے؟ یسألونک عن الخمر, یہ قصہ قرآن پاک میں ہے. اگر پوچھنے لگے کہ حضور شراب کے پینے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ہاں شراب کے اندر فائدہ ہے. اللہ کے نبی
اس کے نفع کو اس کے نقصان کو گنا دیے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے دل و دماغ میں بات آئی شراب تو ام الخبائث ہے, ساری بیماریوں کی جڑ تو شراب ہے. لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ حضور شراب کے نفع اور نقصان بیان کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نفع اور نقصان بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کہ شراب حرام ہے؟ لوگ تو چلے گئے. حضرت عمر سے رہا نہیں گیا. پیارے آقا سے آپ ان سے کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے تو یہ لوگ شراب چھوڑ دیتے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے. مگر اللہ کا نبی تو وہی کا پابند ہوتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جی آپ کو جتنا کہا گیا اتنا ہی لوگوں کو پہنچائیے, اس میں نہ تم کو اضافہ کرنے کی اجازت ہے نہ اس میں کمی کرنے کی اجازت. اللہ کے نبی مجلس میں یہاں تک کہ شراب کی حرمت کی آیت اللہ نے اتار دیا ہے. ایک موقع پر پیارے آقا بیٹھے ہوئے ہی, صحابہ کرام سامنے ہی, رسول اللہ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی بے پردہ آ گئی, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق کے دل و دماغ میں یہ بات کھیل رہی ہے کہ پردے کا حکم آنا چاہیے, رسول اللہ کو اپنی بیویوں کو پردے میں رکھنا چاہیے. اگرچہ کہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں مگر یہ انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے گناہوں کا خیال لازمی ہے. فلا تزکوا انفسکم, قرآن کہتا ہے تم چاہے تقوی اور طہارت میں اونچے مقام پر پہنچ جاؤ مگر تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ بنے ہوئے ہی راستے میں کوئی صحابی گزرتے گزرتے دیکھا کہ وہ اپنے مکان کے دہلیز پر بیٹھے ہیں. پوچھا کہ عمر دہلیز پر کیوں بیٹھے ہو, گھر کے اندر کیوں نہیں گئے؟ کہا دیکھو میرے گھر کے اندر میری بیٹی حفصہ رسول اللہ کی بیوی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر میں اندر جاؤں گا شیطان ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے, جس کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. عمر کا نام سن کر شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے. ایک موقع پر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میں تو آخری نبی ہوں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بنتا تھا. مگر کیا رہا ہے, گھر میں بیٹی ہے, اگر میں اندر جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ شیطان بہتا دے. عمر فاروق کے دل و دماغ میں بات کھیل رہی ہے, رسول اللہ کو اپنی بیویوں کو اس طرح بے پردہ آنا سے منع کرنا چاہیے. مجلس ختم ہوئی تو بول دیے. پیارے آقا نے کہا کہ میں تو وہی کا پابند ہوں, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر کی طرف پر قرآن کے اندر پردے کا حکم نازل ہو گیا. سب سے پہلی لڑائی بدر کی ہوئی, 70 کفار مارے گئے اور 70 خیر ہوئے. بڑے بڑے سردار تھے. مشورہ ہوا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے. صدیق اکبر تو ارحم امتی بی امتی, ابو بکر امت میں سب سے زیادہ نرم دل رحم دل وہ تو صدیق اکبر تھے. اور حضرت وہ مشورہ دینے لگے کہ حضور جیسے ہماری جان ہے ان کی بھی جان ہے, ان کو معاف کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے رحم کرم کو دیکھ کر ان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. حضرت عمر ایک دم مخالف رائے, کہا کہ یہ تو اللہ کے باغی ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے ہی, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, کھاتے اللہ کا ہی جاتے بدو کا ہی, ان کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کی گردنیں اڑا دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رائے سامنے آئی تو ایک درمیانی رائے رسول اللہ نے طے کر دیا کہ مسلمان
تنگی میں ہی، غربت میں ہی، فاقوں پر ان کی زندگی گزارتی ہے. اس لیے ہر قیدی کو ایک جزیہ متعین کیا جائے، لوگ پیسے دے کر ان کو چھڑا کر لے جائے. مگر قرآن پاک کے اندر آیتیں اتر گئی. نبی جی آپ نے عمر کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں یہ تھا، جن کی زندگیوں میں قرآن آتا ہے ان کی زندگیوں کی کھایا پلٹ جاتی ہے. میواتی گئے اور پھر لے کر آئے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جس وقت حضرت مولانا اسماعیل جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مدرسے میں پڑھا رہے تھے. کچھ لوگ گئے ان کے پاس درخواست لے کر، ابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے جو مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے یا جو دین کا کام شروع کیا ہے، آپ آ کر اس کو سنبھالیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں وہاں آؤں گا تو میرا کام قرآن کی تعلیم ہوگی. میرا کام کیا ہوگا؟ قرآن کی تعلیم ہوگی. تو میرا عزیز اور بزرگوں، آج تو اس مسجد کی افتتاح ہوئی ہے تو اس کو آباد کرنے کی فکر کیجیے. اس میں سب سے پہلا کام اس کے اندر مکتب قائم ہو، بچوں کا بھی بڑوں کا بھی. قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو حضرت صدیق اکبر کی عمر 2-2.5 سال آگے پیچھے رسول اللہ کے تھے. اس عمر میں آپ قرآن پڑھ رہے. حضرت عمر فاروق اس عمر میں قرآن پڑھ رہے. قرآن کی تعلیم کے لیے عمر کوئی قید نہیں ہے. قرآن کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ اس کو چھوٹا سا بچہ اگر یاد کرنا چاہے اس کو وہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. وہ 90 سال کا بوڑھا اس کو یاد کرنا چاہے وہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم بار بار سنو گے تو بھی قرآن آ جائے گا. ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ بڑے چھوٹے کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. شمس الدین التمش یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان یہ چاروں ملک، سری لنکا، پورے 5 ملک جب مل کر تھے اس وقت کے بادشاہ تھے شمس الدین التمش، ان کے بھی مرشد تھے. اس واقعے ایک بات ختم کروں گا. چھوٹے سے بچے ہی امی جان نے ان کو لے کر استاد کے پاس گئے، جا کر کہا کہ حضرت ان کی بسم اللہ خوانی کرائیے. ماں تو چلی گئی. استاد بٹھا کر تعوذ پڑھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو بچہ خود بخود پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد الف لام میم شروع کرا، سیف الختم کرا، تلک رسول شروع ہوا، لن تنالوا شروع ہوا، یہاں تک کہ 15 پارے مکمل کر کے رکا ہے. استاد کو تعجب ہوا، اس کی ماں تو بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے لے کر آئی تھی، یہ بچہ تو 15 پارے زبانی سنا دیا ہے. ماں کو بلا کر پوچھا تو کہا کہ حضرت مجھے تو معلوم نہیں ہے، البتہ مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے. جب سے بچہ پیٹ میں پڑا تھا میں نے روزانہ 15 پاروں کی تلاوت پابندی سے کرتی تھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس تلاوت کی برکت سے اس بچے کو وہ پارے یاد کرا دیا. قرآن کو اللہ نے آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بار بار قرآن پوچھتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تم میں سے کوئی اس کو سیکھنے والا، پڑھنے والا، یاد کرنے والا، سمجھنے والا. ابھی آپ لوگ لاک ڈاؤن کے زمانے میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے کہ 2-2.5 مہینے میں کالج پڑھنے والے بچے جبکہ ان کو چھٹی ملی ہے تو پورے حافظ قرآن بن گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے موقع پر جیل کے اندر تھے.
حافظ قرآن ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حسین احمد مدنی ساتھ میں تھے. روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے, مہینے میں پوری تراویح پڑھا دی. قرآن تو بہت آسان ہے. شاید میں یہاں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں اننت پور ڈسٹرکٹ میں ایک صاحب تھے, یمانو تھے. وہ جب ریٹائر ہوئے ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی مجھے حافظ بننا ہے, عالم بننا ہے. وہ 5 سال کے کورس میں داخلہ لیے, عالم بنے. اب وہ کھریے کے اندر امامت کر رہے ہیں. تمل ناڈو ہمارے لیے دور نہیں ہے, ہم اور مفتی صاحب پڑھے ہی ملنسارن میں. آپ اب بھی جائیے, وہاں 40 دن اور 4 مہینے کا کورس ہے. وہاں بڑے بڑے آفیسر ریٹائر ہو کر آتے ہیں وہاں قرآن سیکھنے کے لیے. تو میری درخواست یہ 35 منٹ کی تقریر میں یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں مکتب قائم ہو, بچوں کا بھی بڑوں کا بھی. ہر ایک کے لیے اپنی نماز درست کرنا ضروری ہے. آپ اپنے امام سے تعلق قائم کریں. اپنا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے ہر رکن کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اس کے مسجد کے تعمیر کرنے میں زمین میں یا تعمیرات میں مال سے, جان سے, دعاؤں سے حصہ لیا ہے, اللہ ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے, آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ اس مسجد کے ذریعے سے اس پورے محلے کے اندر دینداری اللہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا